یہ میری زندگی کا وہ سچا واقعہ ہے جو میری روح میں آج بھی سانس لیتا ہے۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور گرمیوں کی چھٹیاں ہمیں ایبٹ آباد لے آئی تھیں۔ ماموں نے ہمیں اپنے ایک پرانے گھر میں ٹھہرایا جہاں وہ اکثر اپنے آفس کے کاموں کے لیے آ کے ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ گھر جو پہاڑ کے اوپر تنہا کھڑا تھا، باہر سے عام دکھائی دینے والا گھر اندر سے خاموش اور بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے دیواریں اس خاموشی میں کوئی راز چھپائے بیٹھی ہوں۔ راستے میں ہریالی اور ٹھنڈی ہواؤں کا ایک سکون سا تھا اور گھر میں وحشت اور دھواں سا تھا۔ دن ڈھلا اور رات نے اپنے سائے پھیلائے تو جنگل میں خاموشی سی چھا گئی۔ دور سے الو کی آوازیں آنے لگیں، درختوں سے پتوں کی سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ کھانا کھانے کے بعد ماموں نے ہمیں سونے کو کہا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر دوسرے کمرے میں بستر پر کام کرنے لگے۔ میں اور باسط کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ آدھی رات کو کمرے کی عجیب سی ٹھنڈی خاموشی سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا باسط کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور جنگل کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی سی تھیں، جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ میں نے اس کو کافی آوازیں دیں لیکن اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ بس صرف جنگل کو گھورتا رہا۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، پسینہ چھوٹنے لگا، جیسے خوف نے مجھے جما سا دیا ہو۔ میں نے ماموں کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت گہری نیند میں تھے۔ میں ہمت کر کے باسط کے قریب گئی اور کھڑکی کے باہر جھانکا۔ دھند کے بیچ ایک لمبا سا سایہ حرکت کر رہا تھا، قد بہت لمبا، انگلیاں مڑی ہوئی تھیں۔ یہ انسان نہ تھا اور نہ ہی کوئی عام مخلوق جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ سایہ اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کی موجودگی نے ہوا کا رخ بدل دیا تھا۔ میں نے باسط کو جھنجھوڑا، اس نے میری طرف دیکھا اور واپس جا کے بستر پہ سو گیا، لیکن وہ پہلے جیسا تھا ہی نہیں۔ پوری رات میں نے جاگ کے گزاری، بس کھڑکی کے باہر وہی سایہ آتا رہا جاتا رہا۔ صبح اٹھے تو باسط کو بہت تیز بخار تھا۔ ماموں نے ایک آدمی ہماری نگرانی کے لیے رکھا تھا، مگر اس بار یہ سایہ پہلے سے بھی زیادہ واضح تھا۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ مجھے بلا رہا تھا اور اس کو دیکھ کے میرے جسم میں جیسے کپکپی دوڑ گئی ہو۔ میری سانسیں پھولنے لگیں۔ میں خوف کے مارے بھاگی اور کمرے میں گئی تو دیکھا باسط پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے پھر کھڑکی کے باہر جھانکا تو دیکھا وہی مخلوق باسط کو ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی ہے۔ رات کو دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جیسے کسی نے ہتھوڑے برسانا شروع کر دیا ہو۔ ماموں نے ڈنڈا اٹھایا اور دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی تھا ہی نہیں، ایک دم سناٹا تھا۔ اسی دوران باسط دیواروں سے باتیں کرنے لگا۔ ماموں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر باسط نے جھٹکا مار کر ماموں کو دیوار سے دے مارا اور ماموں کے سر سے خون نکلنے لگا اور میں بے اختیار چیخنے لگی۔ باورچی نے میری چیخ کی آواز سنی اور بھاگا آیا۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی باورچی نے باسط پہ پانی چھڑکا، باسط تڑپا اور زمین پہ گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، جیسے کسی جلتی ہوئی ہڈی کی بو ہو۔ باورچی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہاں کے جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے نا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے اور وہ سایہ کھڑکی کے باہر ساری رات آتا جاتا رہا۔ کبھی دروازے پہ ناخن کے رگڑنے کی آوازیں اور کبھی چھت پہ بھاگنے کے قدموں کی آوازیں آتی رہیں۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو میرا جسم حرکت کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر پاؤں چل رہے تھے
ہلکے قدموں کی آہٹ مجھے چھت پر لے آئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی محسوس کیا جیسے کوئی نامعلوم قوت نے مجھے کھینچا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں چھت پر تھی اور وہاں ایک گندی بدبودار بہتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہ چیز انسان جیسی نہ تھی، نہ ہی سایہ تھا، بلکہ ایک چلتی پھرتی ایک عجیب سی مخلوق تھی جو اپنی شکل تبدیل کر رہی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ایک بدبودار آواز نکالی۔ میری ٹانگیں ایک دم جم سی گئیں، مگر پھر کسی کی تیز آواز نے مجھے جھنجھوڑا اور ایسا لگا جیسے کوئی چوکیدار بھاگتا ہوا آیا ہو اور میرے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا اور چیخ کر کہنے لگا، او بچی، ہوش میں آ جاؤ، اور کھینچ کر اس نے مجھے اندر کر لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری کمر اور بازوؤں پر خراشیں تھیں جیسے کسی ناخن کی خراشیں ہوں۔ رات کو کمرے میں کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں، مکڑیاں، چھوٹے بونے، کچھ عجیب سی چیزیں تھیں۔ کبھی چھت کے اوپر 3 چھوٹے قد کے لوگ۔ ایک رات میرا بیڈ اچانک پلٹ گیا اور میں نیچے گر گئی، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ لیکن پھر ایسا لگا کہ کسی طاقت نے مجھے اوپر کی طرف کھینچا اور میں نے اپنے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے میری روح کھینچ لی ہو۔ کھڑکی میں ایک ایسی مخلوق دکھائی دی جو بدبو سے بھری پڑی تھی اور اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح تھیں۔ وہ کھڑی ہوئی ہمیں دیکھتی رہی اور پھر دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ ماموں اور باورچی نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ دم کیا ہوا پانی کمروں کی دیواروں پر چھڑکنے لگے، مگر یہ سب وقتی آرام تھا۔ باسط کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے راتوں کو چیخنا شروع کر دیا اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے کونے کونے سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیواروں پر سایوں کا کھیل بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا میں جلتی ہوئی ہڈیوں کی بو پھیلتی جا رہی تھی۔ باسط کا بخار اور تیز ہوتا گیا اور وہ تیز بخار کی وجہ سے بڑبڑاتا رہا۔ اس کی آنکھیں سفید پڑ جاتی اور جسم اکڑ جاتا جیسے کوئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ماموں اور باورچی بے بس ہو کر بس تلاوت کرتے رہے۔ اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی نے زوردار چیز ماری۔ آواز کان پھاڑ دینے والی تھی۔ کھڑکی کے باہر وہی لمبا سایہ کھڑا تھا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں، انگلیاں نوکیلی تھیں، لیکن اس بار وہ سایہ رکا نہیں۔ آہستہ آہستہ کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہا تھا، جیسے یہ مخلوق کسی دھوئیں کی طرح ہو۔ میری ٹانگیں زمین پر جمی رہیں، آواز بند ہو گئی۔ ماموں نے لکڑی کا ڈنڈا اس کی طرف پھینکا، مگر ڈنڈا اس کے جسم سے ایسے گزرا جیسے وہ کوئی دھواں ہو۔ جن نے باسط کے گرد دائرہ سا بنا دیا۔ باسط کا جسم اچانک ہوا میں اٹھ گیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے ہونٹ جیسے جم سے گئے ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف دہشت تھی۔ باورچی نے کانپتے ہاتھوں سے تیل کی بوتل کھولی اور تیز تیز آیتیں پڑھ کر چاروں کونوں میں چھڑکنے لگا۔ جن کے غرانے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ یہ میرا ہے، اسے چھوڑ کے جاؤ۔ ماموں نے حوصلے سے کام لیا اور باسط کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر جن نے انہیں دھکا دے کر دور اچھال دیا۔ میرے کان بجنے لگے جیسے کسی نے گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ شاید ہم بچ نہ سکیں۔ باورچی نے ہمت کر کے ایک بڑا سا چمچہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیا۔ چمچہ انگارہ بن کر سرخ ہو گیا۔
اور اس پر وہ تلاوت کرتا رہا۔ جن کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور تیز ہو گئی۔ اس نے باسط کو مزید اونچا کر دیا، جیسے اسے چھت سے گرا دے گا۔ میں چیخی مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ باورچی نے دہکتے چمچے سے تیل باسط پہ چھڑکا۔ تیل کے ساتھ دھواں اٹھا اور لمحے بھر کے لیے کمرہ لرز گیا۔ جن نے ایک خوفناک چیخ ماری، ایسی آواز جیسے پہاڑ پھٹ گئے ہوں۔ باسط زمین پر آ گرا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اس کے جسم سے پسینہ مستقل بہہ رہا تھا۔ جن آہستہ آہستہ دیوار کی طرف پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا وجود بکھرتا گیا اور وہ جاتے جاتے غرانے کی آواز میں بول رہا تھا، میں ختم نہیں ہوا، میں واپس آؤں گا۔ اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صرف باسط کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماموں نے فوراً باسط کو اٹھایا اور باہر لے گئے تاکہ باسط کو ٹھنڈی ہوا لگے۔ باورچی کا چہرہ زرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سکون سا تھا کہ فی الحال جان بچ گئی۔ ہم سب ساری رات آگ جلا کے باہر بیٹھے رہے اور ڈرے ہوئے تھے کہ وہ سایہ دوبارہ نہ آ جائے۔ صبح ہونے پہ ماموں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر اب مزید برداشت کے قابل نہیں۔ ہم سامان سمیٹ کر فوراً روانہ ہوئے اور صبح شہر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں بھی دل دھڑکتا رہا، مگر جن کا سایہ اب ہماری پیچھے نہ تھا۔ کراچی پہنچتے ہی باسط کا علاج شروع کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ باسط کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ اس کے جسم پر وہ خراشوں کے نشان اور آنکھوں کا وہ خالی پن کبھی ختم ہی نہ ہوا۔ آج بھی جب وہ واقعہ میں یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے وہ جن ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ہر اندھیری رات میں کان میں ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، میں واپس آؤں گا، یہ ختم نہیں ہوا، میں واپس آؤں گا۔